بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہانمان شہزادی۔ زاہد پبلشرز میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، ہم اردو کی کتاب برائے جماعت سوم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم اس کا سبق نمبر 10 ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ کے معنی، دیے گئے الفاظ کے معنی یاد کریں۔ سپہ سالار، فوج کا بہادر کمانڈر۔ عادل، وہ جو انصاف سے فیصلہ کرے۔ مظلوم، وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا۔ صلیبی، مسیحی فوج جو بیت المقدس پر قبضہ کرنے آئی تھی۔ جہاد، اللہ کی راہ میں جدوجہد یا لڑائی۔ حکمرانی، کسی ملک یا علاقے پر راج کرنے کا عمل۔ سمجھ کر کریں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، نور الدین زنگی نے دمشق پر قبضہ کیا اور اپنا دارالحکومت بنایا۔ ب، نور الدین زنگی نے ہمیشہ اپنی فوج کو انصاف اور ایمان کے ساتھ لڑنے کی ترغیب دی۔ نور الدین نے دمشق میں ایک خوبصورت ہسپتال بنوایا جہاں مریضوں کو مفت علاج ملتا تھا۔ دال، نور الدین کی سلطنت کی بدولت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس آزاد کروا دیا۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب دیں۔ نور الدین زنگی کی مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی اپنی بہادری، انصاف اور دین کی محبت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ب، نور الدین زنگی کے ابتدائی حالات بتائیں۔ نور الدین زنگی نے اپنی ابتدائی تعلیم حلب میں حاصل کی جہاں انہوں نے اپنی دینی علوم، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ جنگی تربیت بھی لی۔ وہ بہت ذہین اور محنتی تھے۔ انہوں نے اپنے والد عماد الدین زنگی سے جنگ کے فنون اور حکمرانی کے اصول سیکھے۔ نور الدین زنگی نے کس جنگ میں حصہ لیا؟ دال، نور الدین زنگی کی سب سے بڑی خدمت صلیبی جنگوں میں حصہ لینا تھا۔ نور الدین زنگی کا انتقال کب ہوا؟ نور الدین زنگی 58 سال کی عمر میں انتقال ہو گئے۔ الفاظ کا کھیل۔ سوال نمبر 4، دیے گئے الفاظ کے ہجے پہچانتے ہوئے الفاظ سازی کریں۔ ہموار، انصاف، دشمن، فاتح۔ مل کر بات کریں۔ سوال نمبر 5، سبق غور سے سنیں اور اس کے اہم نکات کے بارے میں ساتھیوں کے ساتھ اظہار خیال کریں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے جملوں میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو خط کشیدہ ہیں۔ شاعر، مذکر۔ نے کلام پڑھا، امی نے کھانا پکایا، امی، مؤنث۔ ماموں آم کھا رہے ہیں، ماموں، مذکر۔ چڑیا پانی پی رہی ہے، چڑیا، مؤنث۔ پڑھیں۔ سوال نمبر 7، سادہ اور مرکب جملوں پر مشتمل عبارت سمجھ کر پڑھیں۔ نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے 2 سرخی مار رنگت والے افراد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی نے فوراً مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے اعلان کیا کہ سب لوگ مسجد نبوی میں آئیں تاکہ تحائف تقسیم کیے جائیں۔ 2 افراد نے تحائف لینے سے انکار کیا۔ نور الدین زنگی نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ مراکش سے حج کرنے آئے ہیں، لیکن نور الدین زنگی کو شک ہوا۔ وہ ان کے مکان پر گئے اور وہاں چٹائی کے نیچے ایک سرنگ ملی جو روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی۔ ان افراد نے اعتراف کیا کہ وہ مسیح تھے اور روضہ رسول کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ نور الدین زنگی نے انہیں سزا دی اور مدینہ منورہ کی فصلوں کو مضبوط کیا۔ یہ واقعہ تاریخ کی کتب میں مشہور ہے۔ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ انصاف، انصاف کا بول ہمیشہ بالا رہتا ہے۔ جنگ، نور الدین زنگی نے صلیبی جنگوں میں حصہ لیا۔ حکمران،
نور الدین زنگی عادل حکمران تھا۔ فاتح، جنگ جیتنے والے فاتح کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں اور ان کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 10، سچ کے فوائد کے عنوان پر 8 سے 10 جملوں پر مشتمل مضمون لکھیں۔ عملی کام۔ سوال نمبر 11، کسی اخبار، رسالے یا انٹرنیٹ سے کوئی اخلاقی کہانی تلاش کر کے پڑھیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ برائے اساتذہ اکرام، سبق کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، سبق درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں، پھر طلباء کو پڑھنے کا کہیں۔ موقع محل کی مناسبت سے طلباء کی اصلاح کریں تاکہ وہ سبق پڑھتے وقت مخصوص لہجہ کو اپنا سکیں۔ طلباء کو الفاظ کے معنی یاد کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نور الدین زنگی کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھا ہے۔ اس کے مشکل سوالات کو اور اس کے مشکل الفاظ کو آپ نے میرے ساتھ ساتھ دہرایا ہے، مشکل الفاظ کے معنی یاد کیے، مشق کو حل کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔